هذه الأمة بأحد من أهل بيتي على رأس كل 100 سنة من يجدد دينهم. حضور فرماتے ہیں صدی کے آخر پر. اور حضرت خواجہ صاحب کی بھی ذرا سن پیدائش دیکھ لو, حضرت خواجہ معین الدین کی بھی سن پیدائش دیکھ لو. حضور خواجہ سلطان الاولیاء حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کی بھی سن پیدائش دیکھ لو. حضرت داتا صاحب کی بھی سن پیدائش دیکھ لو. پیر میر علی شاہ صاحب کی بھی سن پیدائش دیکھ لو. پیر جماعت علی شاہ صاحب کی بھی سن پیدائش دیکھ لو. باقی تذکرہ اس لیے نہیں کرتا کہ من اہل بیت کی ایک شرط لگی ہوئی ہے. میں کسی کے درجے کا انکار نہیں کرتا, میں کون ہوں کسی کا انکار کروں, یا میں اپنی مرضی سے کسی کو کچھ کہہ دوں تو میرے کہنے سے تو کوئی کچھ نہیں ہوگا, اور اگر کوئی ہے تو میرے انکار کرنے سے اس کا درجہ سلب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جن ہستیوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی سن پیدائش دیکھ لو, اور آج جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا سن پیدائش بھی دیکھ لو. اور ماننے میں دشواری اس لیے نہیں ہوگی کہ پیر جماعت علی شاہ بھی آل بیت رسول میں, میر علی شاہ بھی آل بیت رسول میں, معین الدین چشتی بھی آل بیت رسول میں ہے, محدث ہزاروی بھی آل بیت رسول میں. کرائٹیریا ہے نا, سلیکشن کرائٹیریا. سلیکشن کمیٹی نے جو پوائنٹس بنائے تھے تو ان پر جو جو فال کرتا ہے ذرا اس کو دیکھ لیجیے. اچھا, تو میں عرض کر رہا تھا کہ کام جنہوں نے جو جو کیا بہت بڑے کام کیے, بہت بڑے کام کیے, لیکن جتنے کام کیے وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ جو میں نے کام آپ کو گنوا دیے ایسا ہی بستر سے نکل کر نہیں, کتابیں پڑھ کے گنوائے ہیں, مطالعہ کیا ہے, اور دکھا سکتا ہوں کہ کس نے کیا کام کیا ہے. اب میں جس ہستی کو مجدد کہنے جا رہا ہوں, اگرچہ وہ میرے والد ہیں, سبحان اللہ, اس لیے نہیں. میں جس ہستی کو مجدد کہنے جا رہا ہوں اگرچہ وہ میرے مرشد ہیں, لیکن اس لیے نہیں. میں جس ہستی کو مجدد کہنے جا رہا ہوں اس سے میں نے علوم پڑھے اور وہ میرے شیخ ہیں علوم میں, اس لیے نہیں. میں جس ہستی کو مجدد کہنے جا رہا ہوں میں نے جب اس ہستی کے بارے میں پڑھا تو میرے علم و عقل میں, میری صلاحیات سلیمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ بات میں نہ کہوں تو ایک بہت بڑی علمی خیانت لے کر دنیا سے میں نہیں جانا چاہتا, اور اگر میں یہ بات نہ کہوں تو بہت بڑا بوجھ میرے دل پر رہے گا کہ جو مجھے کہنا چاہیے تھا میں نے آخر کیوں نہ کہا. اس لیے میں آج اس 17ویں سالانہ تقریب میں یہ قرض اتارنا چاہتا ہوں, اور اپنے لیے اسے باعث افتخار جانتے ہوئے اس کو سبب مغفرت کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ جس ہستی کو میں مجدد کہنے جا رہا ہوں اس ہستی کا اسم ذات ہے محمود. نسبی علم ہے سید, علمی علم ہے محدث, اضافی علم ہے فقیر, اضافی امتیاز ہے مفتی. علماء ملت نے جسے لقب دیا ہے فخر الاحناف. میں نے علماء سے سنا ہے اس ہستی کو یہ کہتے ہوئے کہ بحر العلوم, لسان الحق, صاحب النفس, خلیفہ غوث اعظم. میرے اور آپ کے مربی و مرشد و محسن و مشفق حضرت ابو مسعود آقائی و مولائی و سندی و شیخی و مخدومی و مکرمی
حضرت محدث ہزاروی آپ اپنی تقاریر میں، آپ اپنی تصانیف میں، آپ اپنی تربیت کی انفرادی حیثیت میں اور مربی ہونے کی انفرادی خصوصیت میں ایسی شخصیت تھے کہ ان تمام خصوصیات کے حسین پہلو میں آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو انصاف پسند طبیعت آپ کو مجدد کہے بغیر نہیں رکھی۔ سبحان اللہ۔ آپ دنیا تصوف و علم میں متصوف کے طور پر، صوفی کے طور پر، درویش کے طور پر، فقیر کے طور پر، عارف کے طور پر، آپ عرب و عجم کے درویشوں میں سے وہ فرد فرید ہیں جنہوں نے 1002 کتابیں لکھی۔ سبحان اللہ۔ درویشوں میں، فقراء میں، پیروں میں آپ وہ فرد فرید ہیں۔ میں نے 80 ملکوں کا سفر کیا ہے اور بہت کم کتابیں پڑھی ہیں، لیکن محتاط اندازے کے مطابق آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تفسیر کی مطالعہ میں جن کتب کو اپنی نظر سے گزارا ہے، میں نے 120 سے زیادہ تفسیریں میں نے دیکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ میں اپنے علم کی تشنگی کا اظہار کر رہا ہوں، کسی میں بڑائی اور برتری کا اظہار نہیں کر رہا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ میں اس میدان میں طفل مکتب ہوں، کوئی میری حیثیت نہیں ہے کہ میں رائے بھی دے سکوں یا اس پر کوئی گفتگو بھی کر سکوں۔ اگر کسی کو میری کسی بات میں عمدگی نظر آتی ہے تو یہ سب حضرت صاحب کے کلام کی نقل ہے، میری اپنی کچھ ہی جاگ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب بزرگوں کا کرم، فیضان اور ان کا احسان اور ان کی توجہ کا یہ سارے کا سارا مظاہرہ ہے، ورنہ یہ میری طرف سے کچھ نہیں ہے۔ تو اس واسطے علم حدیث میں میں نے بحمد اللہ تعالی 200 جلدوں کی کتابیں، موسوعہ اطراف الحدیث جیسی کتابیں میں نے دیکھی ہیں، اور میں نے صرف دیکھی ہیں کا مطلب یہ نہیں پڑھی ہوئی دیکھی ہیں، کھول کر دیکھی ہیں، مطالعہ کر کے دیکھی ہیں، اور اتنا حافظہ میں رکھتا ہوں کہ جو میں نے بات پڑھی ہے اتنی ضرور یاد ہے کہ کس کتاب میں ہے، کس موضوع کی ہے اور کس درجے کی ہے۔ اتنی تمیز کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ فقہ کی کتابیں بھی کچھ چند ایک دیکھی ہیں، اور اسی طرح اصول کی اور فروع کی بھی کچھ کتابیں دیکھی ہیں، اور دراسات میں نے موقوف علیہ تک یہاں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد دورہ حدیث شریف جامع رضویہ شریف میں نے کیا ہے، اور استادوں سے جو پڑھا ہے اور جو دیکھا ہے اس تمام کی روشنی میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت صاحب کی شخصیت کو علم اور حقائق کے اگر آئینے میں دیکھا جائے تو یہ بات مانے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کی تقریر کے انداز کو دیکھیں، اس کی تاثیر کو دیکھیں، ترجمانی کو دیکھیں، آپ جس طرح توضیح فرماتے تھے اس کو دیکھیں، اور آپ جس انداز سے لوگوں کے دلوں کو بدلتے تھے، اور آپ کی بات میں جتنا اثر تھا جو میں نے دیکھا ہے، میں صرف اسی ایک بات کی روشنی میں اگر اس لفظ کا، اس لقب کا میں تعین کرنا چاہوں تو مجھے کوئی اس میں تأمل نہیں ہے کہ حضرت صاحب اپنے کلام ہی کی خوبی کی بنا پر مجدد ہونے میں کافی اور وافی دلائل دیکھیں، آپ کی جو تصنیفات ہیں، آپ کی جو تعریفات ہیں 1002 کی قریب ہے، کم و بیش۔ یہ عرب و عجم میں نے جتنے علماء سے، مشائخ سے ملاقاتیں کی اور مزارات صالحین پہ جو میں گیا، اور میری ایک عادت ہے
کہ میں ضرور مزارات کی زیارت تبرک کے طور پر، اکتساب فیض کے طور پر اور وجہ ترقی کے طور پر میں اس کی زیارت کرتا ہوں، اور میرا اعتقاد اس حوالے سے بڑا غیر متزلزل ہے، لیکن میں وہاں جا کر ضرور معلومات بھی اکٹھی کرتا ہوں کہ صاحب قبر کیا تھے، انہوں نے کیا کیا، کس قوم سے تھے، یہ یہاں کب آئے، اصل کس علاقے کے تھے، اور ان کی کیا کیا خواص ہیں۔ یہ ایک میرا شغف ہے، ایک شوق ہے، میں ضرور اس پر بھی کام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے میرے ساتھ بیرونی ممالک کا سفر کیا ہے، شاید یہاں ان میں سے کچھ لوگ موجود ہیں، وہ بھی اس کے گواہ ہیں کہ مجھے خود اپنی تصویریں مزار پر بنوانے کا شوق نہیں ہے، مگر مزارات کی کتبوں کی تصاویر جس میں اس پر تحریر پوری طرح نمایاں ہو، یہ میرے بنیادی شوقوں میں ہے۔ اور میرے پاس خاصا ذخیرہ بحمد اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس میں میں اسلام کی تاریخ کو جس طریقے سے اپنی آنکھوں سے دیکھ پایا ہوں، میں نے تصویروں میں بھی اپنے پاس اسے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور اگر میں کسی وقت میں اپنا سفر نامہ لکھوں تو انشاءاللہ میرے بعد میرے حوالے سے لوگوں کو پڑھنے میں ایک مفید معلومات ملے گی کہ کوئی شخص تھا جس نے دین کے حوالے سے کوئی شوق رکھا تھا اور اپنی سیاحت کو بھی دین کے علم میں اضافے کے موجب کے طور پر، شغل کے طور پر اختیار کیا تھا۔ تو اس لیے یہ باتیں آپ کو کہتا ہوں، جتنا میں نے سیر و سیاحت میں دیکھا، اور یہ بات آپ مانیں گے جن کو تجربہ ہے، اور جن کو نہیں ہے انشاءاللہ تجربہ ہونے پر مان جائیں گے کہ کتاب پڑھنے سے وہ کچھ نہیں جان سکتے جو سیر فی الارض سے جانتے ہیں۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے فرمایا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں پھر دیکھو، سیر کر دیکھو چپا چپا، اور سمت بسمت زمین کو دیکھو اور ایکسپلور کرو، اس میں اکتشاف کرو، اس میں ڈھونڈو، اس کے اندر تلاش کرو، اس کے اندر حقیقت کو پانے کی کوشش کرو کہ ہم نے اپنی قدرت کے جو راز بکھیر رکھے ہیں ان میں سے تم کس قدر جان سکتے ہو۔ اور الحمدللہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے ہم نے بھی بہت کچھ جاننے کی کوشش کی، اور ان کی توجہ سے جو خیر ملی بحمدللہ تعالی وہ از نوع خیر ہی نصیب ہوئی۔ اچھا، تو اب حضرت صاحب کی مجددیت کے حوالے سے میں نے جن مزارات پر حاضری دی اور جو معلومات اکٹھی کی، علماء کی بات نہیں کر رہا، علماء میں بہت تصنیفات اور بہت نگارشات کرنے والے لوگ وہ گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی تصنیفات فرمائی ہیں، لیکن عارفوں میں، اولیاء میں، فقراء میں، متصوفین میں، درویشوں کے زمرہ میں اس درجے کا عرب و عجم میں آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا جس نے 1002 کتابیں لکھی۔ پہلی بات، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے انبیاء کے شجرہ کو مومن ہونا، انبیاء کے شجرہ کا مومن ہونا اور کفر و شرک سے پاک ہونا عقیدہ کے طور پر پڑھایا کہ جملہ انبیاء، جملہ رسل، ان کے اصول اور ان کے فروع، ان کے اگر تو آپ تھک گئے ہیں کیونکہ اگر آپ کی سماعتوں پر کوئی چیز ناگوار اور بھاری گزرے تو اللہ رسول کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی ٹھونسا جائے، اگر آپ جاگ رہے ہیں پھر دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی کے گھر میں مہمان چلا جائے اور میزبان صاحب اس کی مہمان نوازی کی ترکیب شروع کریں، مہمان صاحب لگتا ہے کہ آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو روٹی کھلائے، پھر اس کو روغنی نان کھلائے، پھر اس کو چرگا کھلائے، پھر اس پر اس کو روسٹ کھلائے، پھر اس کو سالن کھلائے، اس پر اس کو بریانی کھلائے، اس کے اوپر پھر دہی کھلائے، دہی کے اوپر پھر رائتا کھلائے، تب یہ میزبانی نہیں، یہ قتل کا ارادہ لگ رہا ہے۔ اس واسطے میں نہیں چاہتا کہ
ایسا